السلام علیکم، میرا نام تکویر ہے اور میں کتابوں سے محبت کرتی ہوں۔ آج کل میں نمرہ احمد کا ناول حالم پڑھ رہی ہوں اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حالم کا حصہ 2۔ اور آج کے باب سے ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ آج کا باب حالم کی کہانی کا ایک وہ موڑ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھی سچ وہ ہوتا ہے جسے جاننے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ رشتوں میں چھپے راز اگر وقت پر نہ کھلیں تو وہ رشتے ہی بوجھ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب سچائی سامنے آتی ہے تو صرف رشتے نہیں، انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو سچ ہم چھپاتے ہیں وہی ہماری ساری زندگی کی سب سے بڑی قید بن جاتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حالم کے 14ویں باب، جس کا نام ہے ملکہ بد۔ حالم کا پہلا حصہ ہے اور جو ہم نے پڑھ لیا اس کے ہم نے 13 باب ڈسکس کر لیے اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ملکہ بد کے اوپر بات۔ یہ وہ پہلی لائن جہاں پر فاتح نے پہلی بار اپنا خواب دیکھا۔ پہلی بار فاتح کو خواب میں اپنا ماضی یاد آیا۔ اس باب میں کہانی میں نیا موڑ آتا ہے اور کرداروں کے راز، احساسات اور رشتوں کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ اس باب میں ہمیں زندگی کی سچائی، معافی اور خود شناسی سے جڑے اہم سبق ملتے ہیں۔ اس باب کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ اس باب میں سب سے بڑا انکشاف آریانہ وان فاتح کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بہن تھی جسے اس کے والد چھوڑ گئے تھے۔ فاتح نے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بنا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذاتی اور ازدواجی زندگی متاثر ہوئی۔ تالیہ کا کردار بھی ابھرتا ہے جو سچائی کا سامنا کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں اور حسد کو تسلیم کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی عورت کا حق نہیں چھینے گی بلکہ اپنی زندگی میں ایمانداری اور عزت کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اس باب میں طاقت، سیاست اور انسانی کمزوریوں کا گہرا تجزیہ کیا گیا ہے۔ کئی کردار اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے رویوں اور فیصلوں پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ ایک اور اہم موضوع ورک پلیس ہراسمنٹ، جس میں بتایا گیا کہ ہراساں کرنے والے صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور سچائی کا سامنا لانا کتنا ضروری ہے۔ خزانے کی تلاش، راز افشا ہونے کے سینز میں ماضی اور حال کے درمیان ایک پل سا بنا دیا گیا اور جس میں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقت کبھی بھی نہیں چھپ سکتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس باب سے سیکھا کیا ہے۔ سب سے پہلی سیکھ جو ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ سچائی کا سامنا اکثر اوقات مشکل ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب ہم سچائی کا سامنا کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں آزادی دیتی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے، رشتوں میں اعتماد اور کھل کر بات کرنا سب سے اہم ہے۔ جب تک ہم اپنے پیاروں سے سچ چھپاتے رہیں گے، فاصلے بڑھتے رہیں گے۔ حسد، کمزوری اور غلطیوں کو تسلیم کرنا ہی اصل بہادری ہے۔ تالیہ اپنی حسد اور غلطیوں کو مانا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ طاقت اور عہدہ انسانیت سے بڑا نہیں ہوتا، چاہے آپ کتنے بھی بااختیار ہوں، آپ کی انسانیت، ایمانداری ہی آپ کو عزت دلاتی ہے۔ معافی اور خود احتسابی جو ہوتی ہے نا، زندگی میں سکون لے کے آتی ہے۔ اسرا اور فاتح کی مثال میں ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ معاف کرنا اور حقیقت کو قبول کرنا ہی اصل سکون ہے۔ اور اس باب سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، کڑوے سچ کو جتنا بھی چھپایا جائے ایک دن وہ سامنے آ ہی جاتا ہے، لہٰذا اپنے رشتوں میں سچائی اور ایمانداری کو فوقیت دینی چاہیے۔ اپنی زندگیوں سے، اپنی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دوسروں کو معاف کرنا اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیابی اور سکون نہیں لا سکیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے کچھ ڈمپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ انہیں غور سے دیکھیے گا۔ تو ہم چلتے ہیں کچھ لائنز کو شیئر کرنے۔ شروع ہم یہاں سے کر رہے ہیں اور اچھی بات ہمیں یہاں سے ملتی ہے، اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے۔ بالکل، اچھا دوست ہمیشہ قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے
دوست کا اچھا ہونا، دوست کا ساتھ دینا اور دوست کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہی اصل دوستی کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دوستوں کو ہماری نصیحتیں نہیں پسند ہوتی، ہماری نصیحتیں نہیں چاہیے ہوتی، ان کو چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایک کندھا دینا یا ہم ان کو ایک کندھا دے دیں، جس پہ سر رکھے وہ اپنا سارا کچھ بول دیں جو ان پہ بیتا۔ یہاں پہ ایک بہت پیاری بات ہے کہ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے اس کے اندر بھی بہت سارے راز ہوتے ہیں، اور کتابوں میں چھپی دنیا اور کتابوں میں چھپے راز ہی انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی تکلیف سے دو چار ہوتے ہیں، اس لیے ہماری ہر گزرتے دن کے ساتھ تکلیف بڑھتی ہے، اور لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری تکلیف بڑھے، ہمیں اس تکلیف کے پیچھے نہیں بھاگنا ہوتا، بلکہ اس تکلیف کو ساتھ لے کر زندگی میں گر کر اٹھنا ہوتا ہے تاکہ ہم زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکیں۔ کچھ باتیں جو ہمیں نہیں معلوم تھیں، یعنی کہ جو ہمارے ماضی میں ہوئی تھیں، یہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں اور کچھ اس طرح کی باتیں جو کہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، شاید آپ کو بھی۔ اور یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ راز جو ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتائے ہوتے وہ ہمارے اچھے دوست کو پتہ چل ہی جاتے ہیں، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی ہم بھی محبت کی قید کے گرفتار ہوتے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی عورت کے ہاتھ میں کوئی باغ ڈور دیتے ہیں تو وہ اسے اصل میں اچھے طریقے سے نبھا نہیں سکتی، بلکہ جتنے اچھے طریقے سے ایک عورت ہونے کے ناطے اگر اس کو کوئی ایسا کام دیا جائے جو اس نے کبھی کیا نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر عزم ہے کہ ہاں بھی وہ کر لے گی تو وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہچکچانا بالکل نہیں چاہیے کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں کر۔ ایک اور چیز پتہ چلی کہ کلائڈ اینڈ لی کیا ہوتا ہے، اور کلائڈ اینڈ لی کیا چیز ہے، وہاں پر کیا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو حالم سے پڑھ لیں، حالم سے سیکھ لیں کہ کلائڈ اینڈ لی دنیا کی چوتھی بڑی لا فرم ہے جو کہ آف شور فائنینشیل سروسز مہیا کرتی ہے۔ ہانگ کانگ ایک ٹیکس ہیون ہے، اور ٹیکس ہیون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ٹیکس ہیون کیا ہوتا ہے۔ منی لانڈرنگ کر کے جو پیسہ دنیا میں لوگ چھپاتے ہیں یا جو آف شورس کمپنیاں بناتے ہیں، یہ اکثر ہمارے پاکستان میں بھی ایک رولا چلا ہوا تھا، ہانگ کانگ کے پتہ نہیں وہ کیا، ٹھیک ہے، تو پناما والے جو کاغذات وہ یہ وہ فلاں فلاں، وہ یہی کچھ تھا۔ فاتح کی سب سے اچھی بات کہ جب دوست اپسٹ ہوتا ہے تو اس کو نصیحت نہیں کرتے، بلکہ اس کو حقیقت پسندانہ تجزیے بھی نہیں دیتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اور کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک آرٹ ہے جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا اور ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ سچ جو ہے آزاد کرتا ہے، آپ معاف کریں یا نہیں، آپ اس جھوٹ کی غلامی سے آزاد ضرور ہو جائیں گے، اور جب جھوٹ نکل جاتا ہے تو برکت خود بخود واپس آ جاتی ہے، چاہے وہ رشتے میں ہو، چاہے وہ کام میں ہو، چاہے وہ کسی بھی کام میں ہو۔ یہ ہے کہ جب آپ خود کے ساتھ کوئی عزم کرتے ہیں نا کہ آپ نے ساری زندگی دھوکے دی ہیں اور اب آپ نے جو کچھ لینا ہے وہ عزت کے ساتھ لینا ہے اور عزت کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کو مل جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وسل بلور کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات، اس کے بعد اللہ آپ کو خوش رکھے سر، ٹھیک ہے، زیادہ خوشی اور اطمینان آ جائے تو انسان جنگیں نہیں جیتا کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ گرفٹر کے بارے میں تالیہ کی باتیں، اور سیاست میں جذبات کی کوئی یہی بات ہے کہ دشمن پہ میدان جنگ میں ترس نہیں کھاتے، بڑی فتوحات کو پانے کے لیے کبھی کبھی بے رحمی سے کام لینا۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہائے ایک چائے کے عاشق کو اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں ہوتی، اور یہ ایسا ہی ہے۔ یہاں پر فاتح نے چائے بنا، اور یہ تھا وہ وقت کا سوال جس کو فاتح نے ڈھونڈ لیا تھا۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو فالو کر لیں۔